معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے اصل فیصلہ سازوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ عمران خان کے ریاست مخالف بیانیے کا مقابلہ ڈنڈے کی بجائے سیاسی حکمت عملی سے کریں۔ ان کے مطابق پاکستان اس وقت ایسی کیفیت کا شکار ہے جسے پنجابی میں ات کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ضد، غصے اور انتقام میں ہر حد پار کرنا ہے۔ ان کے مطابق معاشرے اور سیاست میں اس وقت ات کا اتنا غلبہ ہے کہ ہر طرف جھگڑا اور محاذ آرائی چل رہی ہے، حالانکہ ات دراصل دشمنی اور بدنیتی کا رویہ ہے جو انجام کار خدا کو بھی انسان کا ویر بنا دیتا ہے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق اس کے برعکس پت عزت، شائستگی اور معاملات کو خوش اسلوبی سے حاصل کرنے کا نام ہے۔ جب ات اور پت آمنے سامنے آ جائیں تو ایسے میں مت یعنی عقل اور فہم کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان کے مطابق فیصلہ سازوں کو چاہیے کہ ات اٹھانے والوں کا مقابلہ ات سے کرنے کی بجائے پت اور مت کے ساتھ کریں اور سیاسی حریفوں کے خلاف انتظامی اور انتقامی ہتھ کنڈوں کی اپنانے کی بجائے سیاسی داؤ پیچ استعمال کیے جائیں۔ سہیل وڑائچ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے سیاسی تجزیے میں انسانی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب دنیا بنی تو زمین پر وحشت کا راج تھا۔ ہر تنازع اور ہر مسئلہ جنگ، خوریزی اور مار کٹائی سے حل کیا جاتا تھا۔ انسان کو لڑائی کے علاوہ کسی طریقے سے مسئلہ حل کرنا آتا ہی نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے انسان نے ترقی کی وہ جنگوں اور جھگڑوں سے دور ہوتا چلا گیا۔ اس نے ات کو چھوڑنا اور پت کو اپنانا شروع کر دیا۔ تربیت، تہذیب اور شعور نے انسان کے اندر موجود جنگی جبلت کو مختلف شکلیں دیں، مقابلے بازی کی جبلت کو کھیلوں کے مقابلے سے مطمئن کیا اور طاقت کے مظاہرے کی خواہش کو سیاست میں منتقل کیا گیا، جہاں امن، آتشی مکالمہ اور مذاکرات کے ذریعے معاملات طے ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق سیاست جنگ کا متبادل ضرور بنی، مگر اس کی روح میں مکالمہ اور برداشت رچی بسی ہیں۔ تاہم سہیل وڑائچ کے مطابق ہمارے سیاسی اور سماجی مزاج میں آج بھی پت کے مقابلے میں ات کو فوقیت حاصل ہے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ موجودہ ملکی سیاست اور حالات تیزی سے ات کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کسی کو بھی پت کی پرواہ نہیں۔ ان کے مطابق سیاست اور عہدوں کی کبھی عزت ہوا کرتی تھی جو اب ختم ہو چکی ہے۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے سیاسی بیانیے میں نہ تو اپنوں کی عزت ہے اور نہ ہی غیروں کی۔ کسی معاملے میں حد سے گزرنا ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف والوں نے ات چک دی تھی، لہٰذا اب انہیں رد عمل میں ویسا ہی جواب ملا ہے، اور یاد رکھیے کہ جب ات خدا دا ویر بن جائے تو اس کا انجام تباہ کن ہوتا ہے۔ سینئر صحافی کے مطابق انصافیوں کی سیاسی ات بھی اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ جس کا نقصان کسی ایک جماعت کو نہیں بلکہ مجموعی طور پر پاکستانی ریاست، سیاست، جمہوریت اور رواداری کو پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک عرصے سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ تحریک انصاف کے بیرون ملک بیٹھے بعض حامیوں کو حالات کی سنگینی کا احساس نہیں بلکہ انہیں اپنے صرف بیانیے اور اس سے وابستہ مالی مفادات کی فکر ہے۔ اگر تحریک انصاف کے لیے یوٹیوبرز ریاست مخالف بیانیے پر فوکس کرنے کی بجائے عمران کو جیل سے نکلوانے کی حکمت عملی اپناتے تو پی ٹی آئی کے بہت سے مسائل بتدریج حل ہو سکتے تھے، لیکن ات اٹھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ صورتحال شدید ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئی۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ فوج نے تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی سیاسی جماعت اور اس کے لیڈر کے خلاف اتنا سخت اور اعلانیہ رد عمل دیا ہے۔ ماضی میں فوج نے بھٹو، بے نظیر اور نواز شریف کی بھی مخالفت کی ہے، مگر تمام سازشیں پس پشت رہ کر کی گئی۔ اس مرتبہ کھلے عام رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ معاملات تنگ آمد بجنگ آمد کی سطح تک پہنچ چکے ہیں۔ اگرچہ معاملہ پت سے بہت آگے آ کر ات تک پہنچ گیا ہے، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ آگ کو آگ نہیں بلکہ پانی بجھاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لڑائی، جھگڑا، سخت سزائیں اور پابندیاں کوئی مستقل حل نہیں۔ ایسے اقدامات وقتی طور پر تحریک انصاف کو دباؤ میں لا سکتے ہیں، مگر سیاسی تحریکیں دباؤ سے ختم نہیں ہوتی۔ سیاسی جذبات اور سیاسی تحریکوں کا مقابلہ صرف سیاست کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ سیاسی مسائل کو ایلوپیتھک طریقہ علاج سے نہیں بلکہ ہومیوپیتھک علاج سے حل کیا جاتا ہے، یعنی جوش اور غصے کا علاج دانش اور عقل سے ہی ممکن ہے۔
तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली पर गुफ्तगू करते हुए सुहेल वड़ैच ने कहा कि पीटीआई के इंतहा पसंद कारकुनों और यूट्यूबर्स की बुनियादी गलती यह है कि वो अपने अलावा हर शख्स को मुल्जिम, लिफाफा, टाउट या किसी न किसी मफाद का असीर समझते हैं। उनका ये गुमान भी सरासर गलत है कि पाकिस्तानी सियासी तारीख में फौज के खिलाफ मज़ाहमत करने और सख्तियां बर्दाश्त करने वाली वो पहली जमात है। वड़ैच ने ज़िया दौर में पीपल्स पार्टी की क़यादत और वर्कर्स की कुर्बानियों का हवाला देते हुए याद दिलाया कि एमआरडी ने अपने सख्त तरीन मुखालिफिन के साथ इत्तेहाद करके तहरीक चलाई थी। पीडीएम भी शदीद मुखालफिन का इत्तेहाद था, जिसने बिल आखिर इकट्ठे होकर इमरान को इख्तिदार से रुखसत किया। इसके बरक्स तहरीक इंसाफ 3 बरस गुजर जाने के बावजूद न किसी जमात से सुलह कर सकी और न ही हुकूमत मुखालिफ मौसर तहरीक चला सकी, क्योंकि इसकी स्ट्रीट पावर भी फारिग हो चुकी है। उन्होंने निशानदही की कि इमरान ने अपनी रिहाई के लिए एक अपोजिशन इत्तेहाद तो बनवा दिया, लेकिन इसकी क़यादत महमूद खान अचकजई को सौंप दी, लिहाजा इसका भी कोई सियासी नतीजा नहीं निकला। पार्टी के वर्कर्स इतने सर फिरे हैं कि वो किसी लीडर की बात नहीं मानते और न ही किसी दूसरे मौक़िफ़ को कबूल करने पर तैयार हैं। इमरान खान की पॉलिसियों पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों को मुसलसल गालियों का सामना है। सुहेल वड़ैच रियासत को मशवरा देते हुए कहते हैं कि सियासत में गुस्सा और इंतकाम नहीं आना चाहिए। सियासत का ताल्लुक दानिश से है और सियासी मसाइल का हल हमेशा ठंडे दिलो दिमाग से सोच कर निकाला जाता है। आज के फैसला साजों को चाहिए कि वो तहरीक इंसाफ की गालियों का जवाब इसी की जबान में देने की बजाय सियासी अंदाज अपनाएं, क्योंकि सियासत कड़वे जहर की बजाय मीठे जहर से अपना हदफ हासिल करती है। उन्होंने कहा कि जहां अत और पत का मुकाबला हो वहां मत यानी अकल इस्तेमाल की जाती है और आज पाकिस्तान को इसी की जरूरत है। उनके मुताबिक फैसला साजों को सियासी इत्तेहादियों के साथ बैठकर सियासी हिकमत अमली पर मशवरे करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी अगरचे इस वक्त गैर मकबूल और कमजोर समझे जाते हैं, मगर सियासत पर उनकी गहरी गिरफ्त से इनकार मुमकिन नहीं। यही आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की सियासी हिकमत अमली थी कि जिसने फौज और अदलिया की मदद से इख्तिदार में आने वाले इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया था। सुहेल वड़ैच के मुताबिक पाकिस्तान की मौजूदा सियासत अगर अत की राह पर चलती रही तो इसका नुकसान किसी एक जमात या लीडर को नहीं बल्कि रियासत, सियासत, जमहूरियत और समाज को होगा। उन्होंने तजवीज दी कि मुल्क को मौजूदा बुरहान से निकालने का वाहिद तरीका यह है कि अत की सियासत छोड़कर पत और मत का रास्ता इख्तियार किया जाए, वरना इसके सियासी नताइज मजीद तबाहकुन साबित हो सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।